بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم 21 نئے مصادر پڑھیں گے، اور ان مصادر کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے آخر میں فتن آتا ہے۔ جتنا میں نے ڈھونڈا صرف 21 مصادر ایسے ملے ہیں جن کے آخر میں فتن آتا ہے، اور ان سے مضارع بنانے کا فارمولہ تلاش کرنے کی کوشش کی، وضع کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ 8 مصادر کا ایک انداز ہے مضارع بنانے کا، اور 4 مصادر کا ایک دوسرا ہے، اور 3 کا تیسرا ہے، اور 3 مصادر کا چوتھا طریقہ ہے، اور 3 مصادر ایسے ہیں جس کا بالکل منفرد ہے، تینوں کا الگ الگ مضارع بنتا ہے۔ سب سے زیادہ جو نظر آیا وہ ہے کہ آپ اگر فتن کو ہٹا کے بد لگا دیں تو مضارع بن جائے گا تافتن سے تابد۔ تافتن چمکنا، تابد مضارع۔ چمکنا بھی اس کا معنی ہے اور بٹنا بھی ہے، بٹ جانا، تقسیم ہو جانا۔ شتافتن دوڑنا، تو فتن ہٹا کے بد لگا دیا، شتابد وہ دوڑے، اسی سے اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ کام شتاب کرو یعنی دوڑ کے کرو۔ فریفتن فریب دینا، اور فریبت مضارع بن گیا، یعنی فتن ہٹا کے بد لگایا تو مضارع بن گیا۔ تو فریب اردو میں استعمال ہوتا ہے، یا فریفتہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ کس کا فریفتہ ہے، یعنی کس کے فریب میں آیا ہوا ہے۔ کوفتن کوٹنا، اور اس سے بنا کوبد، فتن ہٹا کے بد لگایا تو کوبد سینہ کوبی سے کہتے ہیں، اسی سے بنا سینے کو کوٹنا، جیسے شیعہ حضرات آج کل کر رہے ہیں محرم میں، سینہ کوبی ماتم کر رہے ہیں۔ کوفتن سے لفظ کوفتہ بنا ہوا ہے، جو ہم گوشت کو کوٹ کر اس کو گوندتے ہیں اور اس کے لڈو بنا کے تلتے ہیں تو بن جاتا ہے کوفتہ، یا پکاتے ہیں تو کوفتہ، کوٹا ہوا گوشت۔ یافتن پانا، فتن ہٹا کے بد لگایا تو یابد۔ یابد سے پھر یاب استعمال ہوتا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ دستیاب ہے، تو یاب ایک لاحقے کے طور پہ ہوتا ہے، یعنی پایا ہوا، ملا ہوا۔ یہ کس کی دریافت ہے، دریافتن بھی کبھی در کا سابقہ لگا کے بھی نیا لفظ بن جاتا ہے، دریافت یعنی پا لینا، قرید کر حاصل کر لینا، تو یافت۔ شیفتن ویران ہونا، شیبد اس کا مضارع ہے، دیکھیں فتن ہٹا کے بد لگا دیا۔ آشفتن پریشان ہونا، آشفتہ اس سے استعمال ہوتا ہے، آشفتہ سر یعنی پریشان سر، جس کے بال بکھرے ہوں یا خیالات منتشر ہوں تو آشفتہ سری اس کو کہتے ہیں۔ اشوبد اس کا مضارع بن گیا، فتن ہٹا کے بد لگا کے۔ اشوبد پر اشوب حالات ہیں، یعنی یا اشوب چشم ہے۔ اشوب چشم کی بیماری جب آنکھیں خراب ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں اس کو اشوب چشم ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ رفتن جھاڑو دینا، روبد اس کا مضارع دیکھیں، فتن ہٹا کے بد لگا دیا۔ خاک روب اسی سے ہے، خاک کو جھاڑنے والا۔ دوسرا سیٹ یہ 4 مصادر کا ہے۔ تفتن گرم ہونا، تفتد مضارع ہے، اس میں کیسے بنا کہ نون ہٹا کے مضارع کی دال لگا دی، صرف یہ ایک اس کا 4 کے اوپر فٹ آتا ہے، تفتد وہ گرم ہو جائے۔ خفتن سونا، اور خفتد سو جائے، دیکھیں نون کی جگہ پر، نون مصدر کی جگہ پہ دال لگا دیا، اور دال سے پہلے زبر پڑھنا ضروری ہے مضارع میں۔ سفتن پرونا، اور سفتد پروئے۔ نہفتن چھپنا یا چھپا دینا، نہفتد چھپائے یا چھپ جائے، تو دیکھیں ان 4 کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تیسرا سیٹ یہ ہے شگافتن چیرنا یا پھاڑنا، اور شگافد اس کا مضارع ہے۔ تو یہاں کیا کیا گیا ہے کہ تن ہٹا کے دال لگا دی ہے، وہاں صرف نون ہٹایا تھا دال لگ گئی، یہاں 2 حرف تن ہٹا کے دال لگ گئی ہے تو بن گیا شگافد، شگاف پیدا کر دینا، اس کے اندر شگاف ہو گیا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ بافتن بننا، اور بافد مضارع یعنی وہ قالین بافی کا کام کرتے ہیں، یعنی قالین بنتے ہیں، اردو میں بافی استعمال ہوتا ہے۔ شگفتن کھلنا، یہ بن گیا شگفد مضارع، یعنی تن ہٹا کے دال لگا دی تو مضارع بن گیا۔ ان 3 کا مضارع بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ شگفتہ، پھول بہت شگفتہ تھے یعنی کھلے ہوئے تھے، اس طرح استعمال ہوتے۔ چوتھا سیٹ ہے شنفتن۔ شنفتن کا معنی ہوتا ہے سننا،
شنیدن بھی سننا گزرا ہے، شنفتن بھی سننا ہے، اور شنود اس کا مضارع ہے۔ اب یہ کیسے بنا ہے؟ ان تین کا ایک ہی طریقے سے بنا ہے کہ فتن ہٹا کے ود لگا دیا، فے تے نون ہٹائی فتن، اور اس کی جگہ واو دال لگا دی، ود، شنود بن گیا۔ تو اسی سے شنوائی ہے کہ میری تو کوئی شنوائی نہیں ہوتی، یعنی میری بات نہیں سنی جاتی۔ کافتن کھودنا، کاود مضارع ہو گیا۔ کاود یعنی یہ بڑی جان کاوی کا کام ہے، جان کھودنے کا کام ہے۔ رفتن جانا، تو رود مضارع ہو گیا، یعنی فتن کی جگہ پہ ود لگا دیا تو یہ بن گیا رود، وہ جائے، رفتہ رفتہ استعمال ہوتا ہے، رود سے تیز رہو، تیز چلنے والا۔ پانچواں سیٹ تین مصادر پہ مشتمل ہے، اور ان کے مضارع بنانے کا ہر ایک کا الگ ہی ہے، اس لیے اس کو ہم سمائی کہہ لیں، شاذ کہہ لیں۔ پذیرفتن قبول کرنا، پذیرد مضارع۔ گرفتن پکڑنا، گرفتار کرنا، گیرد مضارع ہے، کف گیر بولتے ہیں، جہاں گیر بولتے ہیں اس سے۔ گفتن کہنا، گوید مضارع ہے، قوت گویائی، بولنے کی قوت، یا گفتگو بولتے ہیں اسی سے، گفت اور گو، گفتن سے گفت لے لیا اور گوید سے گو لے لیا، گفتگو یعنی بات چیت، کہنا، بولنا، بلانا، دعوت دینا، جواب دینا، یہ سارے معنی اس سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے 21 مصادر نئے تھے جو ہمارے ذخیرے میں آ گئے، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ اگر ان 21 کو یاد کر لیتے ہیں، اور پیچھے جتنی میں نے گرامر سکھائی ہے ان میں 11 افعال بتائے ہیں، اب اگر 21 کو ہم 11 سے ضرب دیں، اگر ان افعال کی سمجھ آ گئی ہے، ماضی کے ساتھ ہیں، حال، مستقبل، امر، نہیں، 7 4 11، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 231 لفظ بنانے آ گئے، اگر آپ ان سے 11 افعال یعنی صرف صغیر کر لیتے ہیں۔ اور اگر ان کی صرف کبیر کریں، یعنی 6 صیغے حاضر، غائب، متکلم، واحد، جمع کے ملا کے کریں، تو اس سے ضرب دی جائے تو آپ دیکھیں کہ 1386 لفظ آپ کو آ گئے فارسی کے۔ اور اگر اس کے فعل نفی بنائیں یا فعل مجہول بنائیں، جیسے میرے پچھلے لیکچرز میں گزرا ہے، تو ظاہر ہے ان کو اب فعل مجہول بنائیں گے تو 11 اور 11 22 کو آپ اس سے ضرب دیں تو 30,492 30,492 الفاظ کا ذخیرہ آپ کو آ گیا۔ تو آپ کو تو ہم چابی دے رہے ہیں تاکہ تالے سے لگائیں اور علم کے دروازے کھولتے چلے جائیں۔ یہ تو آج میں نے ایک کی آپ کو بتا دی ہے کہ چابی آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ اس کے بعد ہم شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی حکایت پڑھتے ہیں، گلستان سعدی سے، حکایت نمبر 10۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بادشاہ آیا ایک دربار پہ، اور وہاں درویش سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، آپ لوگوں کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ تو اس درویش نے کہا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، سنی جاتی ہے، لیکن رب ہر ایک کی سنتا ہے، خاص طور پہ جو عادل ہے، عدل کرنے والا، اپنی رعیت پہ رحم کرنے والا بندہ ہو، اس کی دعائیں ضرور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، دعاؤں سے، فقیروں کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے لگا۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ رویے تبدیل کیے جائیں، یہ اس کا اخلاقی سبق ہے۔ تو آئیے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ بر بالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بودم۔ بر بالین تربت یحییٰ علیہ السلام کی تربت کے سرانے، بالین کہتے ہیں سرانے، اور بر کا معنی پر، اس کے سرانے کی طرف وہ یحییٰ کون تھے؟ پیغمبر علیہ السلام تھے۔ معتکف بودم، میں اعتکاف میں تھا، میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوا تھا، اور قبر پہ جیسے مجاور لوگ بنتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ در جامع دمشق، اور یہ کہاں تھا؟ دمشق کی جامع مسجد کے اندر تھا۔ کہ یکی از ملوک عرب، کہ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، کہ بی انصافی بے منصوب بود، جو بے انصافی میں، بے کا معنی میں، بے انصافی، ناانصافی میں، ظلم کرنے میں، منصوب بود، منصوب تھا اس کی طرف، ظلم کی نسبت کی جاتی تھی، یعنی وہ ظالم کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اتفاقاً بزیارت احمد، اتفاقاً وہ بھی زیارت کے لیے آیا، وہ نماز و دعا کرد، اس مسجد میں نماز پڑھی، دعا کی، وہ حاجت خواست، اور حاجت چاہی، یعنی ضرورت کی چیزیں مانگی۔ اور ایک شعر میں سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، درویشو غنی بندوئی این خوکی درند، و آنان کے غنی ترند محتاج ترند۔ اس در کی خاک پر جو ہے ہر درویش اور ہر غنی آدمی، یعنی
چاہے غریب ہو یا امیر ہو، وہ اس در کی خاک کے بندے ہیں۔ یہاں گویا وہ عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں۔ وہ اونان کے غنی ترین، اور جو زیادہ مالدار ہیں، غنی تر یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، تفضیل بعض، جب تر آ جائے صفت کے بعد وہ صفت بڑھ جاتی ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ جو زیادہ غنی مالدار ہیں، محتاج ترین، وہ زیادہ محتاج ہیں۔ آنگو مرا گفت، اور جب یہ شعر سنا اور یہ بات سنی، آنگا مرا گفت، تو اس جگہ پر مجھ کو اس نے کہا، وہاں اس نے مجھے کہا، پھر اس نے مجھے کہا، از آنجا کی ہمتی درویشانہ است، اس جگہ سے کہ جہاں درویشوں کی ہمت ہے، و صدق معاملت ایشان، اور جو ان کے معاملے میں سچائی ہے، ان کے صدقے سے، ان کے واسطے سے ہمیں یہ امید ہے کہ خوتری ہمراہی من کنید، کہ اپنے دل کو میرے ساتھ میرے ہمراہ کر دیجئے۔ یعنی آپ توجہ فرمائیے اس درویش سے کا جو حکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے اس بادشاہ نے کہا کہ اپنے دل کی توجہ میری طرف کیجئے، نظر کرم کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ یہاں دعا منظور ہوتی ہے۔ کہ اس دشمنی صعب اندیش ناکم، کیونکہ میں ایک بہت ہی مشکل قسم کے دشمن سے اندیشہ رکھتا ہوں، یعنی مجھے ایک بڑے دشمن کا خدشہ اور خطرہ ہے۔ گفتمش، گفتم میں نے کہا، شین کا معنی اس کو، تو یہ ضمیریں ہیں، یہ میم ضمیر مرفوع متصل ہے، بارز اسی کا فاعل ہے، اور یہ شین منصوب متصل ہے اور یہ مفعول بن رہی ہے۔ تو میں نے کہا اس سے، برعیت ضعیف رحمت کن، کہ کمزور عوام کے اوپر رحم کر، کمزور عوام پہ رحم کر، از کو دشمن قوی زحمت نہ بینی، اگر یہ ایسا کرے گا تو قوت والے دشمن سے تو زحمت نہیں دیکھے گا، یعنی کوئی طاقتور دشمن کی طرف سے آپ کو زحمت دیکھنے کو نہیں ملے گی، آپ آسانی سے رہیں گے، رعیت خود آپ کے سپاہ بن جائیں گے۔ آگے پھر ایک نظم ہے پوری جس کے اندر بڑے اخلاقی سبق ہیں۔ بازوان توانا و قوت سر دست، اپنے توانا بازوؤں کے ساتھ، بازو کی جمع بازوان بھی لکھی ہے، میں نے بتایا تھا کہ بے جان کی جمع بنانی ہو تو ہا لگاتے ہیں، اور جاندار کی بنانی ہو تو الف نون لگاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ بازو جو بے جان ہے اس کی جمع الف نون کے ساتھ کی ہے، تو اس کا مطلب اہل زبان ایسی بھی جمع بنا لیتے ہیں۔ بازوان توانا، طاقتور بازوؤں کے ساتھ، توانا بازوؤں کے ساتھ، و قوت سر دست، اور ہاتھ کے سرے کی قوت سے، ظاہر ہاتھ کا سرا کیا ہے، یہ پنجہ ہے، تو پنجے کی طاقت سے، خطا است پنجائی مسکینی ناتوان بشکست، یہ غلطی ہے مسکین ناتوان کے پنجے کو توڑنے کی، کہ اگر آپ طاقت والے پنجے کے ساتھ غریب اور ناتوان کے پنجے کو پکڑ کے توڑتے ہیں تو یہ تو غلط ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی جوان مردی نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ نہ ترسد، تو نہیں ڈرتا کہ آنکھ بر افتادگان نہ بخشاید، جو گرے پڑے لوگوں پر بخشش نہیں کرتا، جو عاجز ہیں، درماندہ ہیں، ان پر جو بخشش نہیں کرتا، مغفرت یا ان سے درگزر نہیں کرتا، کہ گر زپوئی در آید کسش نہ گیرت دست، کہ اگر وہ خود زپوئی در آید، خود عاجز آ جاتا ہے، خود گر پڑتا ہے، ظاہر ہے کبھی بادشاہ بھی گر جاتے ہیں اور برے حالات آ جاتے ہیں، جیسے ابھی اس کو آئے ہوئے ہیں کہ ایک بہت ہی طاقتور دشمن کا اس کو خوف ہے، تو اگر اس پر اس طرح کے حالات آ جائیں، کسش نہ گیرت دست، پھر کوئی بھی اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کس میں نے کوئی، شین میں نے اس کا، نہ گیرت نہیں پکڑتا، دست ہاتھ، تو مشکل حالات میں کوئی اس کی دستگیری نہیں کرتا، اس لیے آپ زیر دستوں پر رحم فرمائیں۔ ہرون کے تخم بدی در کشت و چشم نیکی داشت، جو بندہ برائی کا بیج بوتا ہے کھیت کے اندر، در کشت کھیت میں، کشتن میں نے بونا بھی ہوتا ہے، بوائی کرنا، بیج بونا، اور اس سے کشت اسم بھی بن گیا جس کا معنی کھیت، تو جو کھیت کے اندر بدی کا بیج بوتا ہے، برائی کا بیج بوتا ہے، وہ چشم نیکی داشت، اور امید رکھتا ہے اچھائی کی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج تو برائی کا بوئیں اور پھل آپ کو اچھائی کا ملے، تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر ایسا کرو گے دماغی بیہودہ پخت، اس نے بےحدہ، اصل میں بےہودہ تھا، تو یہ بےحدہ مخفف کیا ہے، شاعروں کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ لفظ کو توڑ بھی دیتے ہیں اور ٹکڑے بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ بےہودہ سوچ کو پکا رہا ہے،
واخیال باطل باز، اور غلط خیال باندھ رہا ہے، غلط امیدیں رکھ رہا ہے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے: زگوش پمبا برون آورد، کہ کان سے پمبا کو باہر لے کے آؤ، یعنی جو آپ نے کان کے اندر روئی ٹھونسی ہوئی ہے نا، پمبا ٹھونسا ہوا ہے، یہ نکالو، اور داد خلق بدے، اور مخلوق کا جو انصاف ہے وہ لوگوں کو دے، جو مخلوق کا حق بنتا ہے ان کو دے۔ داد کا من ہوتا ہے انصاف۔ وگر تو می نہ دہی داد، اگر تو نہیں دے گا عدل و انصاف، نہیں دے گا لوگوں کو عدل نہیں دے گا، ان کے حق نہیں ادا کرے گا، روزی دادی ہے، پھر یاد رکھو کہ ایک عدل کا دن بھی موجود ہے، یعنی آخرت کا دن بھی موجود ہے، وہاں تو آپ کو حساب دینا ہی پڑے گا۔ اگلی نظم میں شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک حدیث شریف کا ترجمہ ہی پیش کر رہے ہیں، اس کا مفہوم، جس میں اخوت اور ہمدردی میں مسلمانوں کو جسد واحد یا ایک جسم کی طرح قرار دیا گیا ہے، کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے خوابی اور بے آرامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا: بنی آدم اوضائی یک پیکرین، کہ در آفرینس یزیک گوہرین، کہ جو بنی آدم ہے، آدم کی اولاد، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، اعضاء یک پیکرن، وہ ایک پیکر کے اعضاء ہے، ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسد واحد کی طرح ہیں، کہ دور آفرینس زیک گوہرن، جو آفرینش میں ایک ہی گوہر سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ابتدا میں، آفرین کا معنی ابتدا میں، تو شروع ہی سے یہ ایک جوہر سے انہوں نے جنم لیا ہے، یعنی سارے ہی آدم کی اولاد ہیں۔ جو عضوِ بدرد آورد روزگار، اگر زمانہ کسی ایک عضو کو درد میں مبتلا کرتا ہے، بدرد آورد، درد میں ڈالتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اگر عضوارا نہ محنت قرار، تو دیگر اعضاء کو نہیں قرار ملتا، دوسرے اعضاء قرار اور سکون میں نہیں رہتے، ماندن ہوتا رہنا، اور نماند نہیں رہتے، تو دوسرے اعضاء بھی سکون سے نہیں سو پاتے۔ تو کز محنت دیگرون بیغمی، تو جو کہ دوسروں کی مشقت اور محنت اور تکلیف سے بے غم ہو جائے، یعنی تجھے اگر ان کے ساتھ ہمدردی نہ ہو، ان کی کوئی فکر نہ ہو، نہ شاید کہ نامت نہند آدمی، پھر یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرا نام آدمی رکھا جائے، تو پھر آدم کی اولاد میں سے شمار نہیں ہو سکتا، تجھے آدمی کہنا ہی نہیں چاہیے، انسان کہنا ہی نہیں چاہیے۔ انسانیت تو یہ ہے کہ کام آئے انسان دوسرے انسان کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک اخوت اور ہمدردی اور یگانگت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، عدل و انصاف کو قائم کریں، رحم و عفو و درگزر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عفو و درگزر بہت پسند ہے۔ حضرات، یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے 21 مصادر نئے سیکھے، اور اس سے مظاہرے بنانے کے فارمولے بھی سوچ بچار کر کے معین کیے، اور آج ہم نے گلستان سعدی کی پہلے باب کی حکایت نمبر 10 بھی سمجھی ہے، اور اس سے اخلاقی سبق لیا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں جا کے، اور لائک اور شیئر بھی کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔